تو وہ تو نماز کا معاملہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت یہ ہمارے ہر ایک سانس پر فرض ہوتی ہے۔ آپ میرے عزیز ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آج ہمارے ہندوستان کے حالات اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ایک جگہ جہاں علماء کرام کی مسلسل گرفتاریاں ہیں، جہاں محافظین ناموس رسالت کو سلاخوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے محافظ ناموس رسالت ہمدرد قوم ملت حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو یہ دہلی کی سرزمین سے اٹھا کر کے یہ گجرات کی سابرمتی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 2 سال سے تقریباً زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک ان کی جو فائل پڑی ہوئی ہے اس فائل تک کی سنوائی نہیں۔ جس کیس میں ڈالا گیا اس کیس سے حضرت کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ آج پھر ایک بار وہ تاریخ دہرائی گئی اور وہ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے دہرائی گئی۔ آپ دیکھیں، آپ کی ہیٹ اسپیچ کو لے کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اسی کو لے کر کے ممبئی کے اندر پہلے ان کو ڈیٹین کیا گیا، ڈیٹین کرنے کے بعد پھر ان کو تھانے لے جایا گیا، تھانے لے جانے کے بعد پھر دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے پرشاسن وہاں کا وہ فلائٹ کے ذریعے ان کو گجرات لے آیا، اور گجرات میں لانے کے بعد اب کیا معاملہ آگے کا رہا وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف پوری پلاننگ کے تحت علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر دوسری طرف آپ دیکھو تو 22 جنوری سے مسلسل الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر مدرسوں کو بند کرنے کا پلان اور کیس چلایا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج سارے کیسوں کو چھوڑ کر مدرسوں کو بند کرنے پر تلے ہیں، اور اس کیس پر مسلسل 2.5-3 گھنٹے سنوائی ہو رہی ہے۔ وہیں پر اگر ہم راجستھان کا رخ کریں تو راجستھان کے اندر ہماری ماں اور بہنیں وہ حجابات کے لیے دھرنا پردرشن کر رہی ہیں۔ اگر ہم وہیں پر وہ دوسری طرف نظر ڈالیں تو ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھیں ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ دہلی کے اندر مہرولی شریف کے اندر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ ان کے مزار کے پاس میں مسجد اور مدرسہ تھا، اس کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جگہوں پر نہ جانے کتنی جگہوں پر مسلسل یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ، دوسری طرف علماء کرام کی گرفتاریاں، تیسرا کہ مسلسل مدرسوں کو بند کرنے کی سازش اور پلان، اور چوتھی کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، جس دہانے پر آپ تم کھڑے ہو اور جس دہانے پر تمہیں صرف اپنے کھانے پینے، اپنی شادی بیاہ رسم و رواج صرف اسی سے لینا دینا ہے، تو میرے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ قوم کہاں جا رہی ہے، علماء ہمارے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، آج جو مدرسوں کو بند کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے نا، یقین مانو اگر مدرسے نہیں ہوئے تو تمہیں جنازہ پڑھا کر کے دفنانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ مدرسے نہیں ہوئے نا تو تمہاری مسجدوں میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے تمہیں نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اگر مدرسے نہیں ہوئے تمہارے بچوں کی کانوں میں اذان پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر مدرسے نہیں ہوئے تو یقین مانو کہ تمہیں کوئی اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرانے والا نہیں ہوگا۔ اگر مدرسے نہیں ہوئے نا تو کفر و ایمان کا فرق بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اتنے علماء ہیں، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مسجدوں میں جمعے میں تقریر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اچھی بری بات بتاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ایسا معاملہ ہوا تو ہمارے اور آپ کے روبرو کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی یہ ہوش کے ناخن لو، سدھر جاؤ، اپنے ذمہ دار علماء کا ساتھ دو اور اپنے قوم کے پیشوا اور رہنماؤں کا ساتھ دو۔ آج ایک سلمان ازہری گیا ہے، آنے والے وقت میں جو لوگ خاموشی کے ساتھ تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، سب کا نمبر لگنے والا ہے۔ خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا، ہندوستان کے اندر کتنی خانقاہیں ہیں، ساری خانقاہوں کے سجادہ نشین سارے غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کسی کا ایک کا لیٹر پیڈ کسی خانقاہ درگاہ کی طرف سے نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں آیا نا کہ ایک مولانا ہے چلا گیا، مولانا کی گھر کی پر کا پہرا دے رہا تھا کیا؟ وہ کسی اور پر نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دے رہا تھا۔ ہر کسی کو خطرہ ہے، ڈر ہے کہ اگر میں بولا تو میرے اوپر تلوار چلے گی، اگر میں بولا تو میری خانقاہ چلی جائے گی۔
یاد رکھو آج سلمان اظہری اگر ایک مولانا مفتی گیا ہے اور تمام خانقاہوں کے سجادہ نشین اگر خاموش ہیں صرف اس بنیاد پر کہ چلا گیا، ہم سے مشورے نہیں کیے، ہم سے یہ نہیں کیا، آگے بڑھ رہا تھا چلا گیا، یہ سارے حیلے بہانے ایک طرف رہ جائیں گے، آنے والا وقت تمہارا ہے، پھر تم چلاتے پھرو گے۔ آج جن مولانا کے خلاف نہیں بول رہا نا، جب تمہاری گردن پر چھری چلے گی تم انہی مولانا کو پکارو گے کہ مسجدوں سے ہمارے لیے رہائی کا مطالبہ کرو۔ سارے خانقاہ والے اپنے پیروں کو پکاریں گے، اپنے مریدوں کو پکاریں گے کہ ہمارے لیے روڈوں پر اترو۔ یہ ایک گرفتاری یہ آپ کے لیے الارم ہے، یہ آپ کے لیے نشاندہی ہے، یہ آپ کے لیے ایک طرح کا اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اب تمہارا جو بولے گا، جو تمہارے دین کی بات کرے گا، جو تمہارے نبی کی بات کرے گا، جو تمہارے اسلام کی بات کرے گا، ہم اس کی زبان کو ایسا بند کریں گے کہ سلاخوں سے جس کی آواز کو کوئی نہیں سن پائے گا۔ بریلی شریف، مارارا شریف، کچھوچا شریف، پیلی بھیت شریف، کلیر شریف، اجمیر شریف، ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن سارے کے سارے صرف اور صرف درد رکھتے ہیں۔ اگر الگ سے پوچھو گے تو کہیں گے ہاں درد ہے۔ ابے بھائی ایسے درد سے کچھ نہیں ہوتا جو خانقاہ کی چار دیواروں کے اندر درد رہے۔ درد ہے تو درد کا اظہار کر، نکل باہر۔ صرف جو پیٹیاں بنا رکھی ہیں درگاہوں کے قریب میں، گلکیں بنا رکھی ہیں، جس قوم کا پیسہ کھا رہے ہو، جس دین کے نام پر کھا رہے ہو، جس نبی کے نام پر کھا رہے ہو، جس ولی کے نام پر کھا رہے ہو، کیا اس ولی نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارا بھائی جو ہے بنا گناہ، جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، وہ ناحق جو ہے اس کو سلاخوں کے بیچ میں ڈال دیا جائے اور تم صرف اور صرف اس قوم کے نذرانے بٹورتے رہو، اس قوم کا صرف پیسہ بٹورتے رہو؟ الحمدللہ مجھے کہنے میں کوئی بھی میرے دل میں ذرا سی بھی اشاعت نہیں ہے۔ میں کھلے دل سے مفتی سلمان اظہری کا یہ سپورٹ کرتا ہوں اور حضرت کے ساتھ شانہ بشانہ دعاؤں کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، تن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑا۔ کھل کر کے بولو اگر دل میں تھوڑا ایمان بھی ہے۔ ایک مولانا کی ویڈیو، ایک مولانا کا کوئی ٹویٹ، ایک مولانا کے کوئی لیٹر پیڈ خانقاہ کے سجادہ نشین کا نہیں آیا۔ ہر ایک علاقے کے علماء اسٹینڈ لیں اور کھل کر کے حمایت کریں۔ آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، یا تو ذلت کی موت مر جاؤ یا عزت کی موت مر جاؤ، یا تو حضور کے سچے پکے غلام بن کر ان کی غلامی میں رہتے ہوئے حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے یا تو موت مر جاؤ یا پھر بستر پر مرض کی حالت میں موت مر جاؤ۔ کربلا کا میدان یہ پیغام نہیں دیتا ہے خالی بریانی کھانے کے مسلمان، نذرانے بٹورنے کے، ادھر ادھر کی باتیں۔ آج دیکھو اسٹیجوں کا حال، اسٹیجوں پہ جو پیغام وہاں سے آنا چاہیے تھا، اسٹیجوں کے ذریعے سے جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ مدرسے ہمارے جا رہے ہیں، مسجدیں ہماری توڑی جا رہی ہیں، بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ اپنا دھرم پریورتن کر رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ صرف اور صرف سو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں اور اپنے ساری قوم سے کہنا چاہوں گا، اور اپنے ذمہ دار تمام خانقاہ کے سجادہ نشین، تمام بڑے بڑے علماء اور تمام مساجد کے ائمہ، تمام سے کہنا چاہوں گا کہ بیداری پیدا کرو، ضمیر کو زندہ کرو، اپنی قوم کی جگاؤ۔ اور یہ قوم، اس قوم سے بھی کہنا چاہوں گا جو اپنے کاروبار، بزنس، اس کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین کو، اپنی قوم، اپنے اسلام سب کو بھولے بیٹھے نا، یقین مانو غلامی کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ غلامی کرو گے، غلامی، تمہیں کوئی بزنس نہیں ملے گا، غلامی کرو گے اگر یہی حالات رہے۔ آج بھی موقع ہے، اتحاد کی زنجیر میں بن جاؤ، آپس میں مت بٹو، آپس میں مت منتشر ہو، ایک راستے پر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے، تمہاری تاریخ بزدلوں کی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، اور کسی دھرم کو لے کر کے نہ مفتی سلمان اظہری نے کہا، نہ کوئی بھی آج تک مسلمان، نہ مولانا کسی دھرم کو لے کر کے نہیں کرتا۔ ارے بھائی لکم دینکم ولی دین، ہمارا قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے کسی دھرم کے اوپر ٹپڑی کرنا ہے، کسی دھرم کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا، ہمارے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی دھرم کو برا نہیں کہتے، ہم ہندوستان کے اندر امن و سکون چاہتے ہیں۔ ہم اس ہندوستان کی جو سیکولرزم ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم گنگا یمنا تہذیب کے پیروکار ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم نفرتیں پھیلانا نہیں چاہتے۔ ہم ایک تھالی میں بیٹھ کر کے کھانے کے عادی ہیں۔
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ سیاست کی بنیاد پر، اس ہندوستان کی خوبصورتی ہے